Assalamu alaikum. I'm Aisha Mudassir, and this is the third one video lecture and the second one video clip of this lecture. اور اس میں آپ اس غزل کا 5واں شعر پڑھیں گے. پہلے کلپ میں اس تیسرے لیکچر کے آپ نے چوتھا شعر پڑھا، آپ 5واں پڑھیں گے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. میں جو بولا مطلب میں نے جب بات کی، گفتگو کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا اس آواز کے بارے میں؟ جب میری آواز سنتا ہے اسی خانہ خراب کی سی ہے، مطلب وہی خانہ خراب، تباہ حال، ٹھیک ہے، تباہ حال شخص، آوارہ شخص، اس چیز کا اس نے طعنہ دیا. ان میننگ کو آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. میاں شاعر کہتا ہے کہ میں نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی تو محبوب نے فوراً ڈانٹ دیا. جب بھی کبھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو محبوب مجھے فوراً ڈانٹ دیا. عجیب بات ہے کہ آوارہ سمجھ کر محبوب مجھ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہے. میری طرف مائل کیا ہوگا؟ وہ تو اتنی عنایت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب اردو شاعری میں عاشق کی تمام تر کوششوں کا مقصد، اکثر جو چیز نظر آتی ہے، تمام تر کوششوں کا مقصد محبوب کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن محبوب جو ہے وہ عاشق کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا. موسٹلی آپ لوگ شاعری میں یہی دیکھیں گے، یک طرفہ جذبہ اور عاشق کا بھٹکنا. تو چنانچہ عاشق جو پہلے ہی ذہنی اور جسمانی طور پر شل ہو چکا ہوتا ہے تو گریہ زاری پر بیچارہ اتر آتا ہے، ٹھیک ہے. اب میر کا، شاعر کا موقف یہ ہے، بات کرنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ عاشق راہ عشق کے مصائب کو صبر اور حوصلہ سے برداشت کرے. آہ و بکا مطلب گریہ زاری عشق کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اس لیے عاشق کم ہمتی اور بزدلی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ عاشق کی کم ہمتی اور بزدلی ثابت ہوتی ہے. جب دل کسی کے حوالے کر دیا جائے تو زبان سے بھی تائید نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اتنا واویلا نہیں کیا جاتا. زبان سے تائید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تائید مطلب ماننا کسی چیز کو، ٹھیک ہے. تو اس تائید کو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ راہ عشق کے مصائب صبر و تحمل سے برداشت کیے جائے، ٹھیک ہے. تو اس زمن میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑی خوبصورت ایک نصیحت کی ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی. شاید آپ نے سنا ہو، زخم پہ زخم کھا کے جی، کامر ڈالنا ہے اپنے لہو کے گھونٹ پی. مطلب ایسی اتنی مصیبتیں بھی آئیں، جس میں جو کچھ مشکلات بھی آئیں، ان کو صبر سے برداشت کرو، صبر کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر کمر ڈالنا ہے، یہ دوسرا مصرع ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی لے، ہاں، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بس ایک بار وہ فلرٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا، دل لگی، ٹھیک ہے، یہ عشق ہے. اب شاعر نے اب واضح، اب اس شعر کی طرف آتے ہیں. میں نے اس میں سے جو چیز نکل سکتی تھی وہ میں نے آپ کو نکال کے بتائی. واضح اب اس شعر کی طرف آئیں کہ اس شعر میں جو معید تقی میر نے ایک اور پوائنٹ، مطلب 2-3 پوائنٹ ہر جگہ ہر شعر سے نکل سکتے ہیں. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے محبوب کے رویے کی نشاندہی کی ہے اس نے، کہ جس میں بے رخی اور غفلت پائی جاتی ہے. اور شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا،
میری آواز سنے گا تو شاید کوئی رمق اس کے دل میں جاگے اس کو دیکھ کے، اس کی آواز کو سن کو، لیکن الٹا اس پر اثر ہوتا ہے، اور اس کی اپنی ان تمناؤں کی تکمیل کے لیے وہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. ان آرزوؤں میں سے سب سے بڑی آرزو تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ کوچے محبوب تک پہنچنا ہے، اس سے ملاقات ہو چکے. ٹھیک ہے. جب دروازے پر صدا لگاتا ہے تو محبوب اندر سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہوا کہتا ہے کہ یہ آواز اسی بدحال کی سی ہے. یہ پھر سے آ گیا، جان ہی نہیں چھوڑتا. انسان خوفزدہ ہوتا ہے نا جب کوئی فقیر صدا لگاتا ہے دروازے پہ، تو اس طرح کا وہ بیہیو کرتا ہے. تو چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی خاطر میں نے بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کیں. آج وہی مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ میری آواز کو بھی پہچان نہیں رہا ہے. مجھے بدحال قرار دے رہا ہے، خانہ خراب قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہاں پہ شعر آتا ہے کہ ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا. ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام تلک پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا کہ تم یاد بہت آؤ گے. بہت سمپل سے شعر ہے سمجھنے میں. تو اب محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے، مطلب پہلے کبھی اس طرح بھی وہ ایک خیالی ایک بات ہے یہ کہ بڑا وہ جو میرے نام کی مالا جپا کرتا تھا، بچھڑتے وقت اس نے یہاں تک بھی بولا تھا کہ بہت یاد آؤ گے، لیکن جب ملا تو اس نے نام بھی نہ پوچھا. تو محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق، مطلب اپنے یہاں پہ نا میر خود کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میر جیسی لگ رہی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ ہے. یقین سے نہیں کہا کہ واقعی میر کی آواز ہے. محبوب کا یہ بے رخی کا رویہ میرے لیے شدید دکھ اور صدمہ پہنچانے کا باعث ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنی انتہائی بے بسی جو ہے اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے.